السلام علیکم، میں صوفیزم از اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں میں جو آپ کو ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی، اس ٹاپک کا نام ہے حضرت ابو سعید خضار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ بغداد کے باشندے تھے اور ان مشائخین میں سے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ ہر فن میں کمال عطا کرتا ہے۔ آپ اپنے مریدین پر اس قدر شفیق تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر آپ کی 400 تصنیفیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لسان التصوف کا خطاب ملا، اور آپ کا وقت اکثر و بیشتر حضرت ذوالنون اور حضرت بشر حافی کی صحبت میں گزرا، اور سب سے پہلے فنا و بقا کے موضوع پر آپ نے ہی لب کشائی فرمائی، حتیٰ کہ آپ کی کتاب السیر کے بعض عبارتوں پر علماء نے اپنی کم فہمی کی بنا پر کفر کے فتویٰ عائد کیے۔ اسی کتاب کی ایک عبارت ہم یہاں بھی نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ رجوع اللہ ہو کر اس سے رشتہ جوڑتے ہوئے قرب حاصل کر لیتا ہے تو اپنے نفس اور خدا کے علاوہ ہر شے کو فراموش کر دیتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا چاہتا ہے تو وہ جواب میں صرف اللہ ہی اللہ کہتا ہے، اور اگر اس کے تمام اعضاء کو گویائی عطا کر دی جائے تو ہر عضو سے اللہ اللہ نکلتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہر عضو نور سے پور اور جذب سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کہنا گویا خدا کی زبان سے اللہ کہنا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرب و بعد اختیار کرنے کا ہر بندے کو مجاز بنایا گیا ہے، لیکن میں نے بعد کو اس لیے اختیار کیا کہ مجھ میں قرب کی سکت نہیں تھی، جیسے لقمان نے حکمت و نبوت میں سے حکمت کو اس لیے قبول کیا کہ نبوت کی طاقت برداشت نہیں تھی۔ حالات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ خواب میں 2 فرشتوں نے مجھ سے صدیق کا مفہوم پوچھا تو میں نے کہا کہ افائے عہد کا نام صدیق ہے۔ انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تو مجھے دوست رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کی دوستی میرے قلب میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے کہ کسی دوسرے کے لیے جگہ نہیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو دوست رکھا مجھ کو دوست رکھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں نے ابلیس کو ڈنڈا مارنے کا قصد کیا تو غیب سے ندا آئے کہ یہ ڈنڈے سے خائف نہیں ہوتا، یہ تو صرف قلب مومن کے نور سے ڈرتا ہے۔ جب میں نے ابلیس کو اپنے پاس آنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ تاریک الدنیا لوگ میرے فریب میں نہیں آ سکتے، البتہ تمہاری صحبت میں چونکہ لڑکے رہتے ہیں اس لیے شاید کبھی میرے فریب میں پھنس جاؤ۔ آپ کے 2 صاحبزادوں میں سے جب ایک کا انتقال ہو گیا تو آپ نے خواب میں ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو آپ بد دلی کے ساتھ خدا کی عبادت کیجیے اور نہ ایک لباس سے دوسرا لباس اپنے لیے رکھیے۔ چنانچہ 30 سال حیات رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ایک لباس سے دوسرا لباس نہیں رکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے خدا سے کچھ طلب کرنا چاہا تو ندا آئی کہ اللہ سے اللہ کے سوا کچھ طلب نہ کرنا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے جنگل میں بے حد بھوک معلوم ہوئی تو نفس نے خدا سے طلب رزق کا تقاضا کیا، لیکن میں نے جواب دیا کہ یہ توکل کے منافی ہے۔ پھر نفس نے کہا کہ صبر ہی کی توفیق طلب کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ فرمایا کہ اللہ اپنے دوست کے نزدیک ہوتا ہے، اس لیے اس سے کچھ طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ دوران سفر فاقہ کشی کرتے کرتے جب ایک منزل قریب آئی تو منزل پر کھجور کا باغ دیکھ کر نفس کو کچھ اطمینان سا ہو گیا، لیکن میں نے نفس کی مخالفت میں منزل کی بجائے جنگل ہی میں پڑاؤ ڈال دیا، اور جب اہل قافلہ میں سے ایک شخص اصرار کر کے مجھے اپنے ہمراہ لے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ علم کیسے ہوا کہ میں جنگل میں چھپا ہوا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں نے غیب سے یہ ندا سنی کہ خدا کا ایک دوست ریت میں چھپا ہوا ہے، اس کو اپنے ہمراہ لے آؤ۔ فرمایا کہ میں نے مدت و شب و روز میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھایا، لیکن صحرا میں جب 3 شب و روز کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں نکاہت سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس وقت غیب سے ندا آئی کہ کھانے کی طلب ہے یا قوت کی؟ میں نے کہا قوت کی۔ یہ کہتے ہی میرے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ بلا کھائے پیے 12 منزلیں طے کر ڈالی۔
فرمایا کہ ایک مرتبہ دریا پر ایک نوجوان گدڑی اوڑھے اور سیاہی کی دوات لیے ہوئے ملا۔ چنانچہ میں نے اس کی گدڑی سے یہ اندازہ کیا کہ یہ اہل اللہ میں سے ہے، لیکن دوات سے یہ تصور ہوا کہ شاید کوئی طالب علم ہے۔ اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ خدا کے ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے، اس نے کہا کہ اس میں سے ایک راستہ عام کے لیے ہے اور دوسرا خاص کے لیے ہے، لیکن تم جس راہ پر گامزن ہو وہ عام لوگوں کا راستہ ہے، کیونکہ تم عبادت کو ذریعے وصال اور دولت کو حجاب تصور کرتے ہو۔ فرمایا کہ جنگل میں ایک مرتبہ 10 شکاری کتوں نے مجھ کو گھیر لیا تو میں اسی جگہ مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ پھر انہی میں سے ایک سفید رنگ کے کتے نے تمام کتوں پر حملہ کر کے بھگا دیا اور خود میرے پاس آ بیٹھا، لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ بھی کچھ دور میرے ہمراہ چل کر غائب ہو گیا۔ ارشادات: عباس محتدی کے سامنے جب آپ نے تقویٰ کے موضوع پر بحث چھیڑی تو انہوں نے کہا کہ شاہی زمین پر رہ کر شاہی نہر کا پانی استعمال کر کے آپ کو تقویٰ کی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ چنانچہ آپ نے ندامت سے گردن جھکا کر فرمایا کہ واقعی آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور جو خدا کو اپنا محسن تصور نہ کرے وہ کبھی خدا سے محبت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اولیاء کرام کی برگزیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے اعمال صالحہ کا خواستگار ہوتا ہے اور ان کو حجاب سے بچاتے ہوئے اپنے ذکر کے علاوہ کسی سے سکون عطا نہیں کرتا، اور اپنے محبوب کو ذکر کے دروازے سے قصر وحدانیت میں پہنچا کر عظمت و جلال کا پردہ ڈالتا رہتا ہے، جس کے بعد وہ خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ تصور بھی غلط کہ صحیح و مشقت سے یا بغیر صحیح و مشقت کے قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے، اس کا دار و مدار تو صرف خدا کے فضل پر ہے۔ فرمایا کہ خدا کے مشاہدے کے بعد کوئی حجاب درمیان میں باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ نور فراست سے مشاہدہ کرنے والا گویا نور خدا بندی سے مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے علم کا منبع صرف ذات الہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سہو و غفلت کا مرتکب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے منہ سے نکلنے والا کلام در حقیقت خدا ہی کا کلام ہوتا ہے۔ اور خدا کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو اس کے خوف سے خاموشی کے ساتھ مشغول عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو خدا کے سوا کسی کو دیکھے، نہ کسی سے محو گفتگو ہوں، اور نہ خدا کے سوا کسی کے ساتھ مشغولیت اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ محو فنا ہونا فنا کی علامت ہے اور حضوری بقا کی۔ فرمایا کہ ذکر 3 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرے قلب و زبان دونوں سے، اور تیسرا جس میں قلب تو ظاہر رہے لیکن زبان گونگ ہو جائے، لیکن اس مقام کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ فرمایا کہ توحید نام ہے ہر شے سے جدا ہو کر رجوع اللہ ہونے کا۔ فرمایا کہ عارف وہی ہے جو خدا کے سوا ہر شے سے اس طرح بے نیاز ہو جائے کہ تمام اشیاء اسی کے محتاج نظر آئے۔ فرمایا کہ قرب حقیقی وہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی بھی شے کا قلب میں تصور تک نہ آئے، اور اگر کوئی شے سامنے آ جائے تو اس جانب متوجہ بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ عارف راہ مولا میں ہمیشہ گریہ بازاری کرتا رہتا ہے، لیکن جب واصل اللہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ توکل خدا پر اس طرح اعتماد کرنے کا نام ہے جس میں نہ تو سکون ہو اور نہ عدم سکون۔ فرمایا کہ جس کو اپنے اور خدا کے مابین فائل ہونے والی شے پر غلبہ حاصل نہ ہو، اس کو تقویٰ و مراقبہ اور کشف و مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ مالداروں کا حق فقراء کو اس لیے نہیں پہنچتا، اول تو ان کی دوستی ہی ناجائز ہوتی ہے، دوسرے ان کا عمل مطابق دولت نہیں ہوتا، تیسرے فقراء خود صاحب قناعت ہوتے ہیں۔